پھر امام علی مقام نے خود تیاری فرمائی. میں کربلا سے وہ حصے بیان کر رہا ہوں جن کا تعلق امام زین العابدین کے ساتھ ہے. امام نے خود تیاری فرمائی ہے. بیٹے سے ملنے خیمے میں آئے ہیں. 14 سالہ بیمار بیٹا لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا. امام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے, اپنا امامہ اتار کے اپنے بیٹے کے سر پہ رکھا ہے. میں آپ کی تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں. کربلا میں بیٹے کی دستار بندی فرما کر امام مقتل گاہ کی طرف بڑھے ہیں. بیٹے کی دستار بندی کی ہے, جانشین مقرر کی ہے, پھر امام بڑھے ہیں مقتل گاہ کی طرف. اپنا امامہ امام زین العابدین کے سر پہ رکھا, سینے سے لگا کے دبایا, اور جب سینے سے جدا کی ہے تو جو وصیتیں کی ہیں وہ سننے والی ہیں. فرمایا بیٹا دیکھنا, جب میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں سکینہ کو خیمے سے نکلنے نہ دینا, سکینہ کو خیمے سے نہ نکلنے دینا. اور بیٹا آج کے بعد سکینہ کی نگاہیں باپ کے پیار کو ترسیں تو سکینہ کے سر پہ باپ بن کے ہاتھ رکھنے, اسے باپ کی کمی نہ محسوس ہونے دینا. آج کے بعد تم سکینہ کے بھائی بھی ہو, سکینہ کے باپ بھی ہو, بھائی بھی ہو اور باپ بھی ہو. اور بیٹا سنو, اگر سارے سرفر کربلا میں آج میرا امتحان پورا ہو رہا ہے, تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے. میرا امتحان یہیں تک تھا, بھائی کی لاش اٹھانا, بیٹوں کی لاشیں اٹھانا, بھانجوں بتیجوں کی لاشیں اٹھانا, اپنی جان قربان کرنا, یہ میرا امتحان تھا. اور بیٹا تیرا امتحان ہے, تو نے جلتے ہوئے خیموں کو بھی دیکھنا ہے, تو نے پردے دار بیبیوں کے پردوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, تو نے جابر حکمرانوں کے سامنے خود کلمات حق بھی ارشاد کرنے ہیں, تم نے بچوں کو صبر کی تلقین کرنی ہے. بیٹا دیکھنا سارے سفر میں مشکلات آئیں تو بے صبری نہ کرنا, صبر کا دامن تھامنا. آپ کی تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں. امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آئے, عرض کیا ابا جان آپ کا یہ بیمار بیٹا وعدہ کر رہا ہے مصیبتوں پر صبر تو سارے کرتے ہیں, آپ کا بیٹا صبر نہیں اللہ کا شکر بھی ادا کر کے دکھائے گا. مصیبتوں پر صبر تو سارے کرتے ہوئے مل جاتے ہیں, پر زین العابدین خالی صبر نہیں کرے گا, اللہ کا شکر ادا کر کے دکھائے گا. پھر آپ نے فرمایا بیٹا میرے سینے میں جو امت کی امانتیں تھیں وہ میں نے تیرے سینے میں ڈال دی ہیں, انہیں آنے والی امت تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے. اور بیٹا میری امت کو, میرے نانا کی امت کو میرا یہ پیغام دینا, جب تم ٹھنڈا پانی پینے لگو تو میری سکینہ کی پیاس کو یاد رکھنا, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینے لگو میری بیٹی کی پیاس کو یاد رکھنا. اور جب تم اپنے بچوں کو پیار کرنے لگو میرے علی اصغر کو بھول نہ جانا, یاد رکھنا حسین نے کنبہ کیوں ذبح کروایا ہے, میرے مقصد شہادت کو نہ بھول جانا, اس مقصد کو یاد رکھنا. امام بیٹے کی دستار بندی فرما کے, بیٹے کو وصیتیں کر کے, امانتیں عطا فرما کر امام کربلا کی طرف بڑھے ہیں. اور خاص وہ لمحہ, جیسے میں نے عرض کیا میں نے وہی چیزیں سنانی ہیں جن کا تعلق امام زین العابدین کے ساتھ ہے. خاص وہ لمحہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے, خاص وہ لمحہ جب امام علی مقام کی گردن مبارک پر خنجر چلایا جا رہا ہے, اس وقت بیمار بیٹا دیکھ رہا ہے میرے باپ کا سر کٹ رہا ہے. اور جب شمر نے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا اور غرور سے دیکھا نا امام کی طرف, تو پتہ امام نے کیا فرمایا, امام نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اس عالم میں بھی اللہ کی حمد بیان کی ہے. جیسے امام نے یہ جملہ کہا, تاریخ اٹھا کر دیکھیں عمر بن سعد نے سواری پر بیٹھے بیٹھے منہ موڑا ہے اور رونا شروع کر دیا ہے. عمر بن سعد رویا ہے, خانوادہ اہل بیت کا دشمن ہے, رو رہا ہے. ساتھیوں نے کہا ظلم کر کے کیوں رو رہا ہے, اسے کہا دیکھتے نہیں وہ صبر کا کوہ گراں نظر آ رہا ہے, مصیبتوں پر صبر ساری کرتے ہیں, علی کا پوترا تو شکر ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر جب شمر نے یوں نیزے پر سر چڑھایا اور غرور سے دیکھا نا خیموں کی طرف, 14 سالہ بیمار زین العابدین کو دیکھا تو کہنے لگا زین العابدین دیکھو تیرے باپ کا سر جھکتا نہیں تھا, ہم نے کاٹ دیا ہے, یہ ہمارے سامنے جھکتا نہیں تھا, ہم نے کاٹ دیا ہے. امام مسکرائے اور میں شمر ہوش کر, کٹنے کے بعد بھی میرے باپ کا سر تیرے سر سے اونچا ہے, کٹنے کے بعد بھی میرے باپ کا سر تیرے سر سے اونچا ہے.